مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آرے تکبیر، آرے رسالت۔ ہمیشہ زیر ہوتے ہو، زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام سید خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، جلوس باروی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ Ijazah Hindi wala ko hindi. Ijazah Hindi ka po siya, ijazah Hindi ka po siya. Respected Islamic scholar in Islamic words, and here present all my friends and all audience. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah waliyyihi wassalatu ala nabiyyihi wa ala alihi al-muta'addibina bi'adabihi. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين فالحمد لله رب العالمين. اسم اللہ اللے متر ورناتی پیانی دھتا اللے ورنو راجا پنردتا حیا مترو اللے مترس تیجس کا مہا ہوتار مندرو مہا سرندر اللو جیشتم پرمم برامانم اللہ اللہ رسول محمد رکبر سی اللہ یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ست سرو دھرم کرن ست سم اوتار سمبھلن پراتھنہ اوتار تم پرتھوی مدم روجے سکارتم لم لہیم پچپکنم پیر مہاویر گروم پرار رمبو پرار سومبتی وسنو یس ایشور بھکتم سوم مہ کرشنا اوتانی تم پیرتم بلوتم سوانم سکتیما سنگرم چاکودارم لا الہ ہرنے پاپن اللہ لما پارم پدم جنم بیکنٹھ پراپت ہوئی تو جپے نام محمد اوم منگلم سوہا اوم گر سوہا اوم دیوس سے سوہا اوم بھور بھو سوہا تت سویترورینیم بھرگو دیوس دی مہی دیو یونا پرچودیات اوم پرمدم پرنات پرنمدچتے پرنس پرندیوا وششتے اوم شانتی شانتی شانتی. ایک مرتبہ آپ بول دو مچل کے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ. ایک انگلش کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب آغاز اچھا ہوتا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے. آغاز اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہوا ہے تو انجام بھی اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہوگا. آپ
अपने माथे की दृष्टि से मंच पर विराजमान धर्म इस्लाम के महान प्रचारक उलमा अहले सुन्नत एवं शोरा अहले सुन्नत का दर्शन कर रहे हैं। बिलखुसूस बिरादरी अकबर मुफक्किर इस्लाम माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मौलाना शाहजहां मिसबाही साहब क़िबला और मेरे बाएं जानिब शायर खुशफिक्र जनाब मुज़फ़्फ़र आरवी साहब क़िबला और नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीद हज़रत क़ारी अमजद रज़ा क़ादरी साहब क़िबला व दीगर उलमाए कराम की मौजूदगी है। आप संजीदगी के साथ बैठे रहें, इंशाअल्लाह जिस मुनासबत से प्रोग्राम है उसी मुनासबत से गुफ्तगू होगी। चूँकि अहबाब की ख्वाहिश है इसलिए मैं शुरू होना चाहता हूँ। एक मरतबा मचल के कह दो सुभान अल्लाह और महक के बोले सुभान अल्लाह। हज़रात एक हैदराबाद का पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है। बाबू ए बाबू अभी चाय रखो बेटा, चाय रखो। हज़रात जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है। और जब जुबान खोलता है तो यूं गोया होता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जो उससे नाता जो। कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया जग में, बन के मनुष्य आया जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगों, जिसका मनुष्य है फूल। और आगे पंडित जी कहते हैं कि माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान।
رہے تھے، اسی درمیان میں کبیر داس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پنڈی جی کیا بول رہے ہو، اے پنڈی جی کیا سنا رہے ہو، اے پنڈی جی کیا کہہ رہے ہو؟ پنڈی جی کہتے ہیں کہ خدا کے گنوں کا گنگان کر رہا ہوں، خدا کی پرشنسا بیان کر رہا ہوں، خدا کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہوں۔ کبیر داس کہتے ہیں ہم بھی کچھ بولے؟ پنڈی جی نے کہا ہاں بولو۔ تو جب کبیر داس نے بولنا شروع کیا تو یوں کہا کہ اس دھرتی پر بسنے والے جتنے ہیں انسان، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کبیر داس کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے جتنے ہیں انسان، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، خون سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، رکھتے ہیں سب جان، رکھتے ہیں سب جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے اس کی بڑی ہے شان، جس نے سب کو جنم دیا ہے اس کی بڑی ہے شان۔ دوجا نہیں ہے مہان رمورا، دوجا نہیں ہے مہان رمورا، دوجا نہیں ہے مہان، دوجا نہیں ہے مہان۔ اور اخیر میں کبیر داس کہتے ہیں خوشحال پور والو آپ سنو گے تو آپ میں نہیں رہ پاؤ گے۔ موسیٰ جہاں صاحب قبلہ کبیر داس کہتے کہ ہری جن پنڈت شودر برامن سید شیخ پٹھان، کہ ہری جن پنڈت شودر برامن سید شیخ پٹھان، سب ہے ایک ہی عشق کے بندے، سب ہے ایک ہی عشق کے بندے، آدم کی سنتان، آدم کی سنتان۔ پرتھما تارکا جیوا دوتیت مجیتے تیتیت مندلاکارم چترتندے چندرکا پنچم بندو سنیکتا اب زیادہ نہیں پڑھوں گا ورنہ خوشحال پور والے علامہ صاحب کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے مفتی صاحب کو بلایا تھا یا کسی اور کو بلا لیا تھا۔ بالکل نہیں حضرت، بہت اچھے، بہت یہ خوشحال پور والوں یہ ادھر والا تھا، دو شعر ادھر والا پڑھو، سپورٹ کرو گے؟ ہمیں بہومت چاہیے، ہمیں گٹھ بندھن کی سرکار نہیں چاہیے، ہمیں فل بہومت چاہیے۔ آپ چاہو تو ہمیں بہومت میں لے آؤ، میں سناؤں تو ایک مرتبہ لہک کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ آپ یہ ٹینشن میں کبھی بھی مت رہنا کہ بہت کم لوگ ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ 72 والے ہیں نا، اور 72 میں وہ کمال ہے جو اور عدد میں نہیں ہے۔ تبھی تو گاندھی جی نے آزادی کے وقت میں کہا تھا if I had an army like the 22 soldiers of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ I would have one freedom for India in 24 hours۔ پیارے گاندھی جی نے آزادی کے وقت میں کہا تھا کہ اگر ہمیں کربلا والوں کی طرح 72 لوگ مل جائے، اگر ہمیں کربلا والوں کی طرح 72 آدمی مل جائے، اگر ہمیں کربلا والوں کی طرح 72 انسان مل جائے تو میں پورے ہندوستان کو 2-4 سال میں نہیں، 2-4 مہینے میں نہیں، 2-4 دنوں میں نہیں، صرف 24 گھنٹے میں پورے ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا۔ ایک خوشحال پور کے زندہ دل مسلمانوں، جب ایک اور مسلم کو 72 حسینی مل جائے، 72 کربلا والے مل جائے تو وہ پورے ہندوستان کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے حسین کے ماننے والے
शमसुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। हजरत खुशहालपुर वालों, जब एक नॉन मुस्लिम का अकीदा है कि उन्हें जो है 72 हुसैनी मिल जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा सकते हैं, उनका दावा है। और ये गरचुटिये नहीं, गरचुटिया समझते हो ना, आप भी देहात से बिलोंग करते हो, है ना, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है, छोला छाप नहीं कह रहा है कि अगर 72 हुसैनी मिल जाए तो मैं 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता। अब हम इतने खुशहालपुर के नौजवान जो एक मिलाद कामयाब नहीं कर सकते हैं कि नहीं? एक मर्तबा मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखिए अभी जलसा शुरू हो रहा है, अभी जलसा शुरू हो रहा है ना, अभी जलसा शुरू हो रहा है ना, इस मजाज में बैठो, है ना। मैं 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, सुन लो, उधर वाला सुन लिया, इधर वाला सुन लो, 2 शेर सिर्फ। कि हाल दिल किसी को सुनाए, आपके हाल दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए, हाल दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए, के हाल दिल किसी कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान गए, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। नारे तकबीर, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत खूब हजरत। आखिरी शेर, जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया, आप सुन लें, सुने आप कि अपना जीना अपना मरना बस उसी
हुए गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। हज़रात आपने बहुत अच्छा सुना, अब कुछ देर गुफ्तगू सुन लें। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें 3 चीज़ों से नवाजा है। तकरीर का मतलब होता है समझना, है ना। मैं बोलूं आप समझ जाएं तो ही मैं कामयाब हो सकता और आपका बैठना कामयाब हो सकता। बहुत हू हंगामा और आपने समझा बूझा कुछ नहीं तो फिर उस तकरीर का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए आप भी गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने हमें 3 चीज़ों से नवाजा। अरे आपके ज़बान तो पहली चीज धर्म दिया तो अंतिम धर्म इस्लाम दिया, जिसके बाद कोई धर्म नहीं है, जिसके बाद कोई मजहब नहीं है, जिसके बाद कोई मशरब नहीं है, जिसके मुतालिक खुद कुरान मुक़द्दस का ऐलान है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। Islam is the only true religion in the sight of Allah। और जानते हो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। नीज ये भी कहा कि अगर सारी दुनिया इस्लाम को स्वीकार कर ले, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। हजरात अल्लाह ने दूसरी चीज जो हमें अता की है, पहली चीज धर्म दिया तो अंतिम धर्म दिया, जिसके बाद कोई धर्म नहीं है। दूसरी चीज पुस्तक दिया, ग्रंथ दिया, बुक दिया, किताब दिया, तो अंतिम ग्रंथ कुरान दिया, जिसके बाद कोई ग्रंथ नहीं है, जिसके बाद कोई पुस्तक नहीं है, जिसके मुतालिक खुद कुरान मुक़द्दस का ऐलान है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, दिस इज द बुक अबाउट व्हिच देयर इज नो डाउट। और अमिताभ बच्चन का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानता था वो कोरोना काल में जान गया, है ना। सबके मोबाइल में अमिताभ बच्चन कहता है कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से, एक नॉन मुस्लिम है कि नो बुक्स लाइक द कुरान इन द वर्ल्ड, व्हेन आई रीड द कुरान आई फील वेरी कंफर्टेबल इनसाइड माई सेल्फ। अमिताभ बच्चन कहता है कि पूरी दुनिया में कुरान की तरह कोई किताब नहीं है, कुरान की तरह कोई बुक नहीं है, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ, अब एक रुक करके एक जुमला कह दूं कि जब एक नॉन मुस्लिम कुरान पढ़े, जब एक क्रिश्चियन कुरान पढ़े, एक बौद्धिस्ट कुरान पढ़े, जब एक नॉन मुस्लिम कुरान पढ़े तो उसे सुकून मिल सकता है। तो बोलो हम अगर कुरान पढ़ें तो हमें क्यों नहीं सुकून? जरूरत इस बात की है कि हम कुरान मुक़द्दस को अपने घर के ताक की जीनत ना बनाएं, बल्कि रहल की जीनत बना करके उसकी तिलावत करें, ताकि हमारे घरों में भी बरकतें हों और हमारे अंदर भी इनकलाब आए। दो चीज आपने सुन लिया कि अल्लाह ने धर्म दिया तो अंतिम धर्म इस्लाम दिया, जिसके बाद कोई धर्म नहीं है। ग्रंथ दिया तो अंतिम ग्रंथ कुरान दिया, जिसके बाद कोई ग्रंथ नहीं है। और तीसरी चीज अल्लाह ने जो हमें अता की है
اللہ نے ہمیں سندیشٹھا دیا، میسنجر دیا، پروفیٹ دیا، پیغمبر دیا، رسول دیا، تو انتم سندیشٹھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کے بعد کوئی گرنتھ نہیں ہے، جس کے بعد کوئی سندیشٹھا نہیں ہے، جس کے بعد کوئی میسنجر نہیں ہے، جس کے بعد کوئی پروفیٹ نہیں ہے، جس کے بعد پیغمبر نہیں ہے، جس کے متعلق خود قرآن مقدس کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ۔ Muhammad, peace and blessing be upon him, is the messenger of Allah۔ اور جانتے ہو امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا رائٹر جس کا نام ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے، اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد ایک کتاب لکھا جس کا نام دا 100 رکھا۔ اس کے پہلے پیج پہ، پہلے ورق پہ، پہلے صفحے پہ لکھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لیسٹ آف دا ورلڈ مسٹ انفلوئنسل پرسن۔ میں سرپرائز سم ریڈرز اینڈ may be questioned by honor, but he was the only man in history who was the supremely successful on both religious and secular ground۔ بول دو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد ایک کتاب لکھا جس کا نام تھا 100 رکھا۔ اس کے پہلے پیج پہ، پہلے ورق پہ لکھا مائی چوائس آف محمد، کہ میری پہلی پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے پوچھ لیا تھا، اے ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے دھرم کے اعتبار سے عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے موسیٰ کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے آدم کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے جو ہے اسحاق کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے ابراہیم کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے گوتم بدھ کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا، آپ نے رام کو 1 نمبر پہ نہیں رکھا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے محمد رسول اللہ کو 1 نمبر پہ رکھا؟ کیا وہ بہت خوبصورت تھے اس لیے 1 نمبر پہ رکھا؟ کیا وہ عبداللہ کے لخت جگر تھے اس لیے 1 نمبر پہ رکھا؟ کیا وہ آمنہ کے نور نظر تھے اس لیے 1 نمبر پہ رکھا؟ کیا وہ حسنین کے نانا تھے اس لیے 1 نمبر پہ رکھا؟ کیا وہ فاطمہ کے ابو تھے اس لیے 1 نمبر پہ رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، ان وجہوں کی وجہ سے میں نے 1 نمبر پہ نہیں رکھا۔ پھر لوگوں نے پوچھ لیا، اے ڈاکٹر صاحب ان وجہوں کی وجہ سے آپ نے نہیں رکھا، تو پھر کس وجہ سے محمد عربی کو 1 نمبر پہ رکھا؟ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، میں نے محمد عربی کو 1 نمبر پہ اس لیے رکھا کہ دینی محاذ پہ دیکھو انہی کا جھنڈا نظر آتا ہے، دنیاوی محاذ پہ دیکھو انہی کا جھنڈا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، انوار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کا خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ایک نان مسلم ہے، وہ میرے نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔
حضرات اگر جو ہے مولانا شاہجہاں صاحب نبی کا خطبہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، علامہ صاحب اگر نبی کا خطبہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر مظفر آروی صاحب نبی کا خطبہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر امجد رضا قادری صاحب نبی کا خطبہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر خوشحال پور والے نبی کا خطبہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ یہ مفتی نبی کا غلام ہے، شاہجہاں صاحب نبی کا غلام ہے، مظفر آروی صاحب نبی کا غلام ہے، علامہ صاحب نبی کا غلام ہے، اگر اپنے وقت کا مفکر ہے لیکن نبی کا غلام ہے، اپنے وقت کا مدبر ہے نبی کا غلام ہے، نمازی ہے نبی کا غلام ہے، حاجی ہے نبی کا غلام ہے، لیکن پیارے یہ ضرور تعجب کی بات ہے، یہ ضرور حیرانی کی بات ہے کہ ادھر والا نبی کا خطبہ پڑھ ہی رہا ہے، ادھر والا بھی نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ العادہ، کہ حقیقی معنوں میں فضیلت اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف و اقرار میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے تو پڑھتے ہی ہیں، غیر بھی میرے نبی کا خطبہ پڑھتا ہے۔ آپ امریکہ کہو گے مفتی صاحب آپ آئے اور ڈائریکٹ امریکہ چلے گئے، آؤ ہندوستان کی سرزمین پر، اور بہت دور کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے آچاریہ پرمود کرشنم کا نام سنا ہوگا، آج کے ڈیٹ میں وہ بی جے پی کا نیتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کہتا ہے پروفیٹ آف اسلام پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون از دا پلس ان مائی ہارٹ اینڈ ہی از دا لائٹ ان مائی آئیز۔ بول دو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ آچاریہ پرمود کرشنم آپ یوٹیوب میں سرچ کر لینا، فوراً آ جائے گا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی دھڑکن، اور کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، پرمود کرشنم کا شعر ہے کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بنا نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ اور خوشحال پور والوں آنے والا شعر پہ تیار رہنا کہ پرمود کرشنم کہتے ہیں کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بنا نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ اور مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کر دینا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کر دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پہ آ گئے ہو تو آؤ ہندوستان کی سرزمین ہی پہ سیر کراتا ہو، آؤ پنجاب کی سرزمین پہ، پنجاب کی دھرتی پہ، پنجاب کی دھرتی پر ایک نام ہے گرو نانک جی۔ یہ سکھ مذہب کے بانی ہے، سکھ مذہب کے فاؤنڈر ہیں، سکھ مذہب کے سنستھاپک ہیں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کہتے ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہو تو مچل کے بول دو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔
پورا مجمع کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، ایک مرتبہ لہک کے بولو یا رسول اللہ۔ گرو نانک جی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کہتے ہیں کہ پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ شاید نہیں ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہ مولانا شاہ جہاں صاحب کی دعوت تھی اس لیے میں آ گیا، ورنہ میں خود مختار آدمی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا گھر بار جو ہے تقریر سے چلتا ہے نا، یہ حضرت کی محبتیں ہیں کہ میں آپ تک پہنچ گیا، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آ کر کے تقریر کروں۔ حضرت کو میں نے پوری حالت بیان کرتی تھی، لیکن حضرت کا کہنا تھا کہ آپ کو آنا ہے، تو بڑوں کا حکم ٹالا نہیں جاتا ہے بلکہ مانا جاتا ہے نا۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھنا نک، در گئے پے قبول، در گئے پے قبول، اور دیکھتا نور محمدی، دیکھتا نبی رسول، نانک قدرت دیکھ کرے خود ہی گئیو سب بھول، خود ہی گئیو سب بھول۔ اب اس کا ترجمہ سنو، کیونکہ بغیر جو ہے تشریح کے میں آگے بڑھتا نہیں۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے اور اسے خدا کہتے ہیں۔ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جملہ کو سنیے گا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے اور اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا وہ بھی ایک ہے اور اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یعنی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک، اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، شجر و حجر کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، برگ و ثمر کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، زمین و سما کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، مکین و مکا کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، چاند و سورج کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، وہ بھی ایک ہے اور اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو، تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو، ذہن کو قریب کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا اعلان کیا تھا؟ کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ہے نا۔ گرو نانک جی کیا کہتے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے اور اسے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک ہے، اس کو سنو آپ 10 منٹ ادھر بھائی جان، بس 10 منٹ سن لو۔ چچا ہمارے بزرگ آدمی ہو سکتا ضرورت کے تحت جا رہے ہوں، 10-15 منٹ اور سن لو، اس کے بعد خود بخود میں اپنی جگہ لے لوں گا، ہے نا۔ خدا ایک ہے، زور سے بولو، خدا ایک ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا برہما سوتر ہے، یکم برہم دوتیے ناشتے نہنا ناشتے کنچن، یکم برہم کہ خدا ایک ہے، دوتیے ناشتے دوسرا نہیں ہے، نہنا ناشتے کنچن اور دوسرا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو برہما سوتر کا مطلب کلمہ، اس کا مطلب یہ سمجھو کلمہ۔ تو خدا ایک ہے۔ ہندو بھائی کے برہما سوتر سے کیا پتا چلا؟ خدا ایک ہے۔ آؤ سکھ مذہب میں دیکھتے ہیں ان کا برہما سوتر کیا ہے۔ ان کا برہما سوتر ایک اومکارا ستنام کرتا پروت نربھو نرویر آکار مورت اجودی سے گھنگور پرساد۔ ایک اومکارا کہ اللہ ایک ہے، ستنام اور اسی کا نام سچ ہے، نربھے
اور اس کو کسی سے بھے نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نرویر، اور نہ ہی اس کو کسی سے ویر ہے، طے بنی ہے، آقال مراد، اور اس کی کوئی مورت نہیں ہے۔ زبان میری ہے، بات کسی بات سمجھو گے تو ارے بھائی میں لیٹسٹ خطیب ہوں، مجھے 20 بھی آتا ہے، 1 ڈے بھی آتا ہے، ٹیسٹ بھی آتا ہے، لیکن 20 میں بول دوں گا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صرف کل اتنا کہو گے کہ مفتی صاحب نے گردہ اڑا دیا، تو گردہ اڑ گیا تو سب رات ہی میں اڑ جاتا ہے، صبح کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے تقریر کا مطلب ہے کہ کچھ سمجھو، رات بھر بیٹھتے ہو، اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، آقال مراد اس کی کوئی مورت نہیں ہے، اجونی سے گنگل پر شادی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دیکھو سکھ بھائی کے برہما سوتر سے بھی کیا پتا چلا کہ خدا ایک ہے۔ اچھا آؤ کرسچن بھائیوں کا برہما سوتر دیکھیں، کرسچن بھائیوں کا برہما سوتر ہے there is no God but Allah, عیسیٰ is the messenger of Allah، کہ معبود صرف اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے، سندیشتہ ہے، اور اپنا تو برہما سوتر واضح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God but Allah، محمد is the messenger of Allah، کہ معبود صرف اللہ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے سندیشتہ ہیں۔ مشہور مذاہب سے کیا پتا چلا کہ خدا، ذرا بولے خدا، اب جو خدا کو ایک مانے گا، اسی کی پرستش کرے گا، اسی کی عبادت کرے گا، وہ سورگ میں جائے گا، اور جو انیک خداؤں کی پرستش کرے گا وہ نرک میں جائے گا۔ اب جو ہے آپ نے یہ سن لیا کہ خدا ایک ہے، تو خدا کے صفات کو تلسی داس نے رامائن میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو وچن کے بولو سبحان اللہ، اور لہب کے بولو سبحان اللہ۔ تلسی داس نے خدا کے صفات کو یوں بیان کیا ہے کہ بن پد چلی سنی بن کانا، کہ بن پد چلی سنی بن کانا، کر بن کرم کری ودنانا، اور آنن اہت شکل رسے بھوگی، بن بانی بکتا بڑ جوگی۔ تلسی داس رامائن میں کہتے کہ بن پد چلی سنی بن کانا، کہ اللہ وہ ہے جو چلتا ہے لیکن پیر نہیں ہے، پکڑتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ہے، سونگتا ہے لیکن ناک نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن آنکھ نہیں ہے، سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے۔ یعنی تلسی داس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیر سے پاک ہو، جو ہاتھ سے پاک ہو، جو کان سے پاک ہو، جو ناک سے پاک ہو، جو آنکھ سے پاک ہو، جو پورے جسم و جسمانیت سے پاک ہو، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے، وہی ہم سب کا۔ اب پھر وہیں پہ آ جاؤ، پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول، بس اس کی تشریح کروں گا پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ میں کوئی بات ادھوری چھوڑ کر کے بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں۔ تو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے، اور اسے ذرا بولو زور سے خدا سبحان اللہ، اور جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، جس نے پیدا کیا وہ ایک ہے، اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا وہ بھی ایک ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب گرو نانک جی کہتے ہیں اے لوگوں، دل سر اسے دے دو جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور دل اسے دے دو جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یعنی سر خدا کو دے دو، دل مصطفیٰ کو دے دو۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاج الشریعہ نے کہا ہے کہ سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا بندگی کے لیے، دل بنایا گیا عاشقی کے لیے۔
اللہ اللہ۔ حضرات، تو جس نے پیدا کیا وہ ایک، جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ بھی ایک، یعنی خدا بھی ایک، مصطفیٰ بھی ایک۔ لیکن گرو نانک جی آگے کہتے تیجا کلمہ پڑھ نانکا درگے پے کو، یعنی سر دینے سے پہلے، دل دینے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ سر دینے سے پہلے، دل دینے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لاکھ سجدے کر لیے، بولیے سجدہ کرنا کوئی کام آئے گا؟ لاکھ جلسے میں بیٹھ گئے، بیٹھنا کوئی کام آئے گا؟ لاکھ اپنے مسجدیں بنا دی، کوئی کام آئے گا؟ کیونکہ آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے نا؟ تو سر دینے سے پہلے، دل دینے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ نانک جی یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ گرو نانک جی کہتے ہیں لہالم محمد، بول دو سبحان اللہ، کہ ایک ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ سمجھو حدیث پاک کی روشنی میں من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت ہے نا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لوگوں اس کا ترجمہ ہے خوشحال پور والوں، میرا کام آپ کا نفع مٹا کرنا نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے نا، چوری کرتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، غریبوں کی زمین ہڑپتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ماں باپ کو ستاتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے لوازمات پہ عمل کر لیا تو آپ جنت کے حقدار ہو۔ اس کے لوازمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوازمات یہ ہیں کہ شریعت کے جو بھی احکام ہیں اس پہ عمل پیرا رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو جنت کا حقدار ہوگا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے پیارے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سن لو بابو بابو، یہ 2 منٹ تو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب جو ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب آپ کے کلاس کی باری ہے۔ ہاں، میرے بلانے کا مقصد، آج کل زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے، آپ لوگوں نے کتنی محنت سے یہ جلسہ سجایا، بہت محنت سے سجایا نا، کتنی محنت کیا ہو، گھر جا کر کے 10-10, 20-20, 100 روپیہ آپ نے وصول کیا تاکہ جو ہے میلاد منائے جا سکے۔ میلاد لوگ کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ رسول خوش ہو جائیں، رسول خوش ہو جائیں گے تو رب خوش ہو جائے گا، مقصد یہ ہوتا ہے میلاد میں بیٹھے کیوں؟ تاکہ جو ہے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ لیکن آپ ایک جگہ فالٹ کر رہے ہو، مولانا صاحب سے بہت خوش فہمی سے آپ سلام کرتے ہو، بہت خوش اخلاقی سے سلام کرتے ہو، مولانا صاحب کا ہاتھ بھی چومتے ہو، پیر صاحب کا ہاتھ بھی چومتے ہو، ہے نا، چومتے ہو گے۔ لیکن ایک چیز بتاؤ کہ اتنے میں سے کس نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما؟ اتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنے باپ کا ہاتھ چوما؟ سب کی زبانیں خاموش ہو جائے گی۔ اور اگر میں یہ پوچھ دوں کہ کتنے لوگوں نے اپنے پیر کا ہاتھ چوما ہے تو تقریباً ہر ایک کا ہاتھ اٹھ جائے گا، اٹھے گا نا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے لیے سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو تمہارا باپ ہے، اور تمہاری پیرانی امی اگر دنیا میں سب سے بڑی کوئی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ اس لیے پیارے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو ہے اگر رب کو خوش کرنے کے لیے ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو، غوث
महीना आता है, गौसे आजम का नारा लगाते हो, ख्वाजा गरीब नवाज का महीना आता है, ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाते हो, कभी मखदूम का नारा लगाते हो, कभी साबिर पाक का नारा लगाते हो, कभी महबूब औलिया का नारा लगाते हो, लेकिन इस मौलवी का एक जुमला याद रखना कि तुम गौस का नारा बाद में लगाना, ख्वाजा का नारा बाद में लगाना, साबिर पाक का नारा बाद में लगाना, मखदूम पाक का नारा बाद में लगाना, करबला वाले का नारा बाद में लगाना, सबसे पहले अपने माँ बाप का नारा लगा लो। हिंदुस्तान का ख्वाजा भी खुश हो जाएगा, मदीने का राजा भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके रखना प्यारे, अगर माँ बाप नाराज रहे तो अजमेर छोड़ो, बगदाद छोड़ो, करबला छोड़ो, काबे का तवाफ करना भी काम नहीं आएगा। हाँ, अगर माँ बाप नाराज रहे तो करबला छोड़ो, काबे का तवाफ करना भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हदीस पाक में है माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। माँ बाप खुश, रब खुश, रब खुश तो सब खुश। माँ बाप नाराज तो रब नाराज, रब नाराज तो सब नाराज। इसलिए आज की इस छोटी सी महफिल से पैगाम यही है कि अगर दुनिया नाराज हो जाए तो नाराज होने दो, माँ बाप को नाराज कभी नहीं होने देना है, क्योंकि माँ बाप नाराज हो गए तो रब नाराज हो गया, और रब नाराज हो गया तो सब कोई काम नहीं। सारी नेकियां तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएंगी, तुम्हारी नमाज तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा, तुम्हारे हज को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा, तुम्हारे रोजे को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा, तुम्हारा मिलाद में बैठना कोई काम का उसी वक्त होगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश रहेंगे। और माँ बाप की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, मौला हुसैन का नाम आपने सुना है, इमाम पाक का नाम सुना है, इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बस एक जुमला, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसे ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। जन्नत को तलाशने वालों, माँ, बूढ़ी माँ को घर में छोड़ करके अजमेर में जन्नत तलाशने वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, बगदाद में जन्नत तलाशने वालों, मदीने में जन्नत तलाशने वालों, पहले घर की जन्नत को खुश कर लो, तब जो है तुमसे के चूचा वाले खुश होंगे। घर की जन्नत को खुश कर लो, तब अजमेर वाले तुमसे खुश होंगे। घर की जन्नत को खुश कर लो, तब करबला वाले तुमसे खुश होंगे। घर की जन्नत को खुश कर लो, तब मदीने वाले तुमसे खुश होंगे। मौला हुसैन कहते हैं कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। प्यारे, और जब मौला हुसैन की बात आ गई तो एक बात और सुन ही लो। मौला हुसैन ने, टाइम है 2 मिनट आप लोग के पास, कितने लोग सुनना चाहते हैं? मतलब बोले सुभान और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मौला हुसैन ने एक मर्तबा अपनी अम्मी के साथ खाना खाना बंद कर दिया। बचपना था, खाना खाना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया। फातिमा ने पूछ लिया, सैयदा ने पूछ लिया कि बेटा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्या तुम मुझसे नाराज हो गया है? मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची है? जानते हैं मौला हुसैन ने जवाब दिया, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूँ, बचपना है। तो फिर हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा जब तू मुझसे नाराज नहीं है, मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, तो फिर जो है मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा, मेरे दस्तरखान पे बैठ क्यों नहीं रहा?
मौला हुसैन का जवाब सुनो खुशहालपुर वालों, और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मौला हुसैन कहते हैं अम्मी जान, गुस्से की वजह से नहीं खा रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी की वजह से नहीं खा रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके साथ खाना खाना इसलिए बंद कर दिया है कि जब आपके साथ खाने के लिए बैठता हूँ तो सब खाना मुझे खिला देती है, आप भूखे रह जाती है, और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए। होता है ना भाई कि बच्चे ने खा लिया मतलब बाप ने खाना खा लिया, बच्चे ने खा लिया मतलब माँ ने खाना खा लिया, कहती ने मेरा बच्चा खा लिया मतलब मैंने खा लिया, काय परेशान है। ये है इमाम हुसैन कि अपनी माँ के लिए उन्होंने दस्तरखान छोड़ दिया, लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है कि आज तुम मिर्जा चौकी जाओगे या आज तुम बाजार को जाओगे, कुछ फल फ्रूट लेकर के आओगे, कुछ मिठाइयाँ लेकर के आओगे, कुछ सामान लेकर के आओगे तो डिग्गी में छुपा करके लाते हो। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठ करके तकती रहती है, तुम छुपा करके फौरन जो है अपने घर को चले जाते हो। लेकिन नादानो, तुझे पता नहीं है कि जो माँ तुम्हारी धड़कनों को जानती है, जो माँ तुम्हारी सांसों की चलन को पहचानती है, वो ये भी जानती है कि तुम्हारी डिग्गी में क्या है। आज तुम क्या जवान हो गए, आज तुम्हारे पास क्या पैसे आ गए कि आज तुम माँ की कदर को जो है नजरअंदाज कर दे रहे हो। लेकिन तुम अपना बचपना याद करो, जब तुम्हारा बाप बाजार को जाता था, जब तुम्हारी माँ बाजार को जाती थी और तुम दरवाजे पे तकते रहते थे, तो जानते हो तुम्हारा बाप दूर ही से बिस्किट दिखाना शुरू कर देता था, तुम्हारी माँ दूर ही से चॉकलेट दिखाना शुरू कर देती थी कि कहीं वक्ती तौर पर मेरे बच्चे का दिल ना टूट जाए, वक्ती तौर पर मेरा बच्चा मायूस ना हो जाए। इसलिए मेरी मिल्लत के शहजादों, गुजारिश यही है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारी दौलत का मोहताज नहीं है, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे फ्रूट का मोहताज नहीं है, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे कपड़े का मोहताज नहीं है। नादान, तुम्हारी माँ तुम्हारी मोहब्बतों का मोहताज है, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे प्यार का मोहताज है। इसलिए आज इस मजलिस से अहद कर लो कि अगर माँ जिंदा है, माँ हयात से है, तो हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें उसका एहतराम करना है। प्यारे, आज तुम्हें मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आज जिसका बाप दुनिया से चला गया है, आज उसके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। आज जिसकी माँ दुनिया से चली गई है, आज उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसलिए प्यारे, अगर दुनिया नाराज होती है तो नाराज होने दो, माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप खुश तो रब खुश, रब खुश तो सब खुश। आज हमारे घरों में जो परेशानियां आ रही हैं, तो दौड़ दौड़ करके मौलाना साहब के पास जाते हैं, हजरत मेरे को तावीज़ दे दीजिए, घर में बरकत नहीं हो रही है। खाक बरकत होगी जालिमों, खाक बरकत की। बूढ़ी माँ सिस्कियाँ ले करके रहती है, बूढ़ी माँ जो है ये कहने से अपने बेटे से डरती है कि बेटा मुझे बुखार आ गया है, हमें टैबलेट की जरूरत है, हमें पैरासीटामोल की जरूरत है, हमें एजिथ्रिल की जरूरत है। ये कहने से डरती है बूढ़ी माँ। बूढ़ा बाप डरता है बेटे से कि मालूम नहीं अगर कहेंगे तो मेरा बेटा क्या कहेगा। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कहना है कि जब औलाद से माँ बाप कोई बात कहने से डरने लगे तो समझ लो कि उस औलाद का बुरा वक्त शुरू हो गया। नहीं समझा आपने? जब औलाद से माँ बाप कोई बात कहने से डरने लगे तो समझ लो कि माँ बाप का बुरा वक्त नहीं आया है, उस औलाद का बुरा वक्त शुरू हो गया। इसलिए प्यारे, अगर घर में माँ है तो वो
وہ گھر نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس گھر میں ماں ہے، ماں نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے. اور آج کیا ہم نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہاں ہوتا کیا ہے، دلی بمبئی کلکتہ مدراس چلا گیا، 2-4-10 لاکھ روپیہ کمایا، فوراً گھر آئے گا اور کہے گا کیا معلوم ہے کہ امی کھانا بنانے میں بہت دقت ہوتی ہے، اس لیے بابو کی امی کو دلی لے جا رہے ہیں. ہاں صحیح